الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نار جهنم أشد حرا. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم أعذنا من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من حر جهنم ومن عذاب جهنم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. گرمی ہے اور گرمی میں 3-4 چیزیں انسان کے ذہن میں مسلسل ہوتی ہیں. ایک طرف گرمی کی شدت، دوسری طرف سایہ، اور پھر ٹھنڈا پانی، اور پھر سکون کی جگہ. یہ چند چیزیں قرآن اور حدیث میں بھی تلاش کیجئے، آپ کو وہاں پر ملیں گی. اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں، یاد کرواتے ہیں، اس کے دل کو، اس کے ضمیر کو، اس کے شعور کو ہلاتے ہیں، یاد کرواتے رہتے ہیں. وعظ کرنے والا صرف انسان نہیں ہوتا، وعظ کرنے والے موسم بھی ہوتے ہیں. نشانیاں صرف قرآن پڑھ کر یا خطبہ سن کر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے بھی حاصل ہوتی ہیں. انسان کو اپنا عروج و زوال، اپنی بقا اور فنا کے معاملات موسم دیکھ کر بھی سمجھ آتے ہیں. اللہ کی قدرت ہو، اللہ کی حکمتیں ہوں، اللہ کا محکم نظام ہو تو بارشیں، سیلاب، طوفان، آندھیاں، زلزلے اور یہ گرمی اور سردی کا اتار چڑھاؤ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، اور نشانیوں سے عقل مند اور عقل استعمال کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گرمی کے دن آتے تھے تو ان کا معمول کیا ہوتا تھا؟ گرمی میں نماز کی کیفیت بدلتی تھی. گرمی میں نماز کے کچھ خاص احکامات وہیں سے نکلے ہیں. یہ سورج کا زوال ہونا اور اس کے بعد نماز کو کچھ متاخر کر لینا ٹھنڈا رکھنے کے لیے. اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے صحابہ کا سامنے سجدہ گاہ پہ کپڑا پھینک دینا تاکہ ماتھا جلے نہ. یہ واقعات ہمیں گرمی سے متعلقہ ملتے ہیں. لیکن جب آج یہ شدید گرمی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں اس شہر میں گزشتہ کچھ سالوں میں سب سے شدید ترین دن گزر رہے ہیں، تو اس گرمی کو اپنی عبادت میں ڈھونڈیں، اس گرمی کو اپنے سجدے میں ڈھونڈیں، اس گرمی سے اپنے سجدے کو پختہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر. اے اللہ، میں آپ سے قبر کی آزمائش یا وہاں کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. ومن فتنۃ الدجال، اور دجال کی آزمائش اور فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. ومن فتنۃ المحیا والممات، یہ زندگی کے اور موت کی جو سختیاں اور آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں، اے اللہ میں آپ کی ان سے بھی سے پناہ مانگتا ہوں. اور چوتھی چیز آپ مانگتے تھے ومن حر جہنم، اور میں جہنم کی گرمی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ گرمی آپ کا ایک امتحان ہے. کیا آپ کو یہ دعا آتی ہے یا نہیں، یاد ہے یا نہیں؟ جن کو یاد ہے وہ کثرت سے پڑھیں، اور جن کو نہیں آتی وہ خطبہ جمعہ کے بعد مجھ سے حاصل کر لیں.
یا مسجد کا جو گروپ ہے اس پہ ہم شیئر کر دیں گے، وہاں سے یاد کر لیں۔ یہ گرمی اور سردی اور موسم کے اتار چڑھاؤ کو ہمیشہ اپنے عبادات سے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق میں ڈھونڈا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نارکم جزء من 70 جزء من نار جہنم، یہ جو تمہاری آگ ہے یہ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ 70 حصے شدید آگ ہوگی دوزخ کی۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول ان کانت لکافیۃ، اے اللہ کے رسول یہ جو دنیا کی آگ ہے یہی بندے کو جلانے کے لیے کافی تھی، یہی کافی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرھا، اللہ نے دوزخ کی آگ کو اس دنیا کی آگ پر 69 درجے زیادہ فضیلت دی ہے، ہر درجے میں اتنی ہی شدت ہے جس طرح کہ تمہاری دنیا کی آگ میں ہے۔ یہ گرمی، یہ آگ، یہ پسینہ، یہ ٹھنڈا پانی، یہ آپ کو دعاؤں میں ملے گا۔ اس گرمی میں ہائے ہائے کرنے کی بجائے اپنے رب کو یاد کر لیں۔ ہائے ہائے میں 4 حرف ہیں اور اللہ اللہ کہنے میں بھی 4 حرف ہیں۔ بجائے ہائے گرمی کا شکوہ کرنے کے اللہ سے دعا کر کے اس کی پناہ مانگ لیں۔ گرمی تو اپنے معمول کے مطابق، اللہ کی سنت کے مطابق جو نظام ہے اتنے دن گزار کے ہی جائے گی، ہائے ہائے کرنے سے کم نہیں ہوگی، لیکن اللہ اللہ کرنے سے۔ اور جو دعا میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے، اور ایک اور جو دعا ذہن میں آ رہی ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دینا، موڑ دینا، ہمیں اس سے بچا لینا۔ وہ دعائیں ننھی ننھی دعائیں آپ کا تکیہ کلام ہونی چاہیے۔ ایک اور جو دعا بڑی پیاری ہے اور سجدہ کی خاص دعاؤں میں سے ایک ہے، اور بطور خاص گرمی میں زیادہ انسان کو سمجھ آتی ہے، شاید سردیوں میں اتنی یہ حصہ سمجھ نہ آتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک، پہلی چیز اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ وحب من یحبک، اور جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کی محبت چاہتا ہوں۔ حبک آپ کی محبت، وحب من یحبک اور ان کی محبت جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھ تک آپ کی محبت پہنچا دے، مجھ سے وہ کام ہونے شروع ہو جائیں کہ میں آپ کا محبوب بن جاؤں اور مجھے آپ کی محبت مل جائے۔ اور چوتھی چیز اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ جو آپ کی محبت ہے وہ مجھے اپنی جان سے، اپنے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ وہ ٹھنڈا پانی انسان جس کے لیے تڑپ کر جاتا ہے اور بے تحاشا پینے کی کوشش کرتا ہے، سخت ضرورت بن جاتا ہے انسان کی، ایک اذیت میں اس کی سخت ضرورت بن جاتا ہے۔ اے اللہ تیری محبت کا معاملہ ہو تو میں اس پانی کو بھی تیرے پہ نثار کر دوں۔ جن سے میں محبت کرتا ہوں میرے گھر والے، تیری محبت میں وہ رکاوٹ بنے تو میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ اے اللہ یہ محبت چاہتا ہوں، اگر میری جان کا معاملہ ہو اور تیری ایک طرف محبت ہو، میں اپنی جان تیرے پہ نچھاور کر دوں، مجھے اس حد تک اپنی محبت عطا فرما۔ یہ ایک اور دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اپنی دعاؤں کو جب آپ یاد کریں گے اور سجدوں میں جا کے پڑھنا شروع کریں گے اور سلام پھیرنے سے پہلے درود پڑھنے کے بعد کثرت سے پڑھیں گے، پھر آپ کو نمازوں کا طول، لمبائی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ اس میں لذت محسوس ہوگی۔ ساری عمر صرف سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے گزار جانا، یہ صرف اور صرف پاسنگ مارکس ہیں، پاس ہونے کے لیے ہیں۔ اس میں درجات جیسے انسان اپنے گھر، رہائش، کھانے کو بہتر کرتا ہے، لباس کو بہتر کرتا ہے، اسی طرح اپنے سجدے کو بھی اپنی دولت سمجھ کر بہتر کریں، اپنے تحیات کو بھی اپنا خزانہ سمجھ کے اس میں اضافہ کریں۔
اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی التجاؤں اور دعاؤں اور آہوں کو بھی بہتر سے بہتر الفاظ چن کر بہتر سے بہتر انداز اور جگہ جگہ پر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایسی ہی ایک گرمی تھی، سخت گرمی تھی۔ حدیث میں جو واقعہ آتا ہے کہ ایک جانور وہ بے زبان، وہ پیاسا کہیں گرا ہوا تھا، ایک بدکار عورت تھی، اس خاتون نے دیکھا کہ اس جانور کی زبان نکلی ہوئی ہے، پیاس کے مارے مر رہا ہے۔ اس خاتون نے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ بدکار تھی، اعمال اس کے اچھے نہیں تھے، اس خاتون نے اس جانور کی اس تکلیف کا احساس کیا، اس کے لیے تدبیر کی، اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی اس ایک چند سیکنڈ کی نیکی کو، رحم دلی کو، اللہ نے اس کے نہ جانے کتنے سالوں کی بدکاری کے اوپر پسند کیا اور اس کو ان سارے گناہوں سے پاک کر کے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ گرمی آپ کے بھی دائیں بائیں کوئی اذیت میں ہوگا، کوئی گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے، کوئی چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہوگا، نظر آئے گا، آپ کہیں گے لوگ ہیں نا، حکومت ایسا نہیں کرتی، وہ کر کے گزر جائیں گے، حالانکہ وہ مغفرت کا موقع آپ کے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ دوسرا احساس یہ پیدا کرنا ہے کہ میرے اپنے ارد گرد جو بھی اس طرح کوئی اذیت میں ہوا یا اذیت میں نہ بھی ہو تو میں نے سہولت عام کرنی ہے۔ لوگوں کو اذیت میں جانے سے پہلے ان کو سہولت دے دینی ہے کہ میرا رب مجھے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے مجھے اس سے بچا لے۔ یہ کام لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن یہ سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو سہارا دے دینا، کسی کے بیٹے کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بھائی کو لقمہ سہارا یا ساتھ دے دینا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب بہن بھائیوں، ماں باپ کو ہمیں وہاں پہ اکٹھا کر دے۔ ہم میں سے جو کوتاہ ہیں اس کو بھی اللہ اکٹھے ہونے کے درگزر کر کے وہاں پہ پہنچا دے۔ یہ شدید گرمی میں اسی طرح رحمت بن جائیں جیسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کے حساب کی تیاری کیا کی ہے؟ اس حساب کی تیاری اس حدیث کی روشنی میں کیجیے۔ آپ نے ایک حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی کہ انسان کے جو سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونا ہے اس کی نماز ہے۔ اسی سے ملتی جلتی موضوع والی حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ ان یقال له، کہ وہ سب سے پہلی یہ معاملات جس میں بندے کا حساب ہونا ہے اس وقت اس کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ کہیں گے الم اصح لک جسمک، اے بندے کیا میں نے تمہارا صحیح جسم تمہیں نہیں دیا تھا؟ تمہیں صحیح صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ وَأَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور کیا میں تمہیں مسلسل ٹھنڈا پانی نہیں پلاتا رہا تھا؟ اس زندگی میں نے تمہیں سارے موقع دیے ہوئے تھے، صحت تھی، جسم تھا، وسائل تھے، پانی تھا، ٹھنڈا تھا، سیراب ہو کے پیتے تھے، لاؤ اس کا حساب دو۔ یہ ٹھنڈے پانی کا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر کرتے ہیں۔ پھر جو امت کا سب سے خوبصورت طبقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ان کی خوبصورتی سے مزین ان کے بعد والے دور میں، اور پھر ان سے خوبصورتی کو وراثت میں لے کے ان سے بعد والے دور میں، اس دور کے لوگوں کی جا کے گرمی اور سردی کو، رمضان اور شوال کو، ذوالقعدہ اور ذوالحج کو گزارنا سیکھیے۔ کیسے وہ ننھے اعمال کو، چھوٹے چھوٹے اعمال کو بچوں کی طرح پالتے تھے، اپنی اولاد کی طرح اپنے ساتھ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کو لے کر جیتے اور چلتے اور مرتے تھے۔ جس طرح انسان بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنے ان اعمال کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر پالتے تھے۔ ایسے ہی جب شدید قسم کا موسم تھا، ان میں سے ایک کا ذکر ہے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ مسجد کے لیے جاتے تھے، مسجد کا رخ کرتے تھے یا وہاں سے مسجد سے نکلتے تھے، تو سارے نمازی دیکھتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں مٹھی میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔
جب بھی انہوں نے مسجد کا رخ کیا اپنے ساتھ گھر میں سے کچھ نہ کچھ لے لیا. کبھی پیسے لے لیے, کبھی کوئی گھر میں جو جنس موجود تھی, اجناس موجود تھیں وہ لے لیں, کبھی آٹے کا کچھ حصہ لے لیا, کبھی چاول لے لیے, کبھی کوئی سبزی لے لی. حتیٰ کہ بعض اوقات جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا وہ ایک لہسن کو ہاتھ میں لے کے مسجد کی طرف چل پڑتے تھے. یہ ان کا معمول لوگ دیتے تھے. اب ان سے کہا گیا, ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنا معمول بنایا ہے, تو وہ یہ کہا کرتے تھے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے یہ سنا ہے. حدیثیں سن کر ان کی بے قراریاں دیکھیے گا. چند حدیثیں, اس دور میں بڑی احادیث جمع نہیں ہوئی تھیں. ہمارے پاس ایک کلک کے اوپر ہزاروں حدیثیں کھلتی ہیں. وہ جا جا کر ایک ایک حدیث کو فلاں صحابی کے پاس حدیث ہے, پیدل چل کے جا کے سننے والے لوگ تھے. ان سے کہا گیا کہ یہ جب بھی مسجد آتے ہیں معمول ہے, کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہنے لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے ساتھیوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ, کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ بنے گا. قیامت کے دن جب انسان, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ٹخنوں تک اپنے اس پسینے میں ڈوب جائے گا. جب گرمی کی شدت سے کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک ڈوب جائیں گے, کچھ اپنی ناف تک ڈوبے ہوں گے, کچھ اپنے گلے تک یہاں تک ڈوبے ہوں گے. اس دن مومن کو سائے مل رہے ہوں گے. ان سایوں میں سے ایک سایہ حدیث میں جو آتا ہے وہ ہے کہ اس کا وہ صدقہ ہوگا. وہ لوگ حدیث کو سنتے تھے, سننے کے بعد وہ ایمان لاتے تھے, اور ایمان لانے کے بعد اس حدیث پر عمل کرنے کا اپنے لیے نظام بناتے تھے. ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں, سنتے ہیں, پھر نظام نہیں بناتے, صرف جزاک اللہ خیرن کہہ کے چلے جاتے ہیں. ان کا یہ معمول تھا کہ زندگی بھر جب بھی کسی نے ان کو مسجد جاتے دیکھا, ساتھ اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے دیکھا. اس دور میں تو ساتھ لے جا کے خرچ کرنا وسائل ہی اتنے تھے. اب تو آپ طرح طرح کے طریقوں سے دنیا بھر میں اپنا صدقہ پہنچا سکتے ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی سہولتیں دے سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کا علم اور شاید مطالعہ کم تھا. ہمارے پاس کتابیں زیادہ ہیں, لیکن مطالعہ بھی شاید زیادہ ہو, لیکن عملی زندگی میں ہم کم تر ہوتے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائے اور اس دھوپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تربیت کی ہے. اس گرمی میں, اس سائے میں بیٹھنے والوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پیار محبت سے پیغام دے رہے ہیں. دیکھیے, جب ہم کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوہ حسنہ بہترین نمونہ, زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو چھوڑا ہو. ایک صحابی کہتے ہیں, رآنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد فی الشمس, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا. دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے, جگہ نہیں ہوگی, کوئی اور وجہ ہوگی, اس وقت گرمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تحول الی الظل فانہ مبارک, اس سائے کے نیچے آ جاؤ, اس میں برکتیں ہوتی ہیں. یہ کسی کو بتلانا کہ بھائی ہو سکتا ہے مصروفیت میں اس کو یاد نہ ہو, مزدور ہے, کوئی کام کر رہا ہے, کسی ڈیوٹی پر ہے, وہ اپنے کام کی مگن میں اس کو خیال نہیں رہا کہ اچھا نزدیک کی سائے کی جگہ ہے. آپ کا یہ نصیحت کر دینا کہ یہ سایہ ہے, یہاں پہ پارکنگ کر لیں, یہاں پہ کھڑے ہو جائیں, اس کو بتلا دینا, یہ بھی سنت ہے, اس پہ بھی اجر ہے. اور یہ سایہ بھی برکت والی جگہ ہے. اس کی نسبت جو دھوپ ہے اس کو بیماری کر سکتی ہے, اس پہ حملہ ہو سکتا ہے, اس پہ کوئی اثرات سخت دھوپ کے آ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو ننھے واقعات ہیں, یہ امتیوں کو تب پتہ لگیں گے نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے, جب ان کے شب و روز کو پہچانیں گے. ہمارے گھروں میں قرآن تو ہوگا, ہمارے گھروں میں قرآن کریم کا نسخہ تو ہوگا, لیکن اکثر گھروں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بتانے والی حدیث کی کتابیں نہیں ہوتی. آپ کسی مسجد سے باہر نکل کے سروے کر لیجئے, پوچھئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, ان کی صبح کیسی تھی, شام کیسی تھی, وہ کیسے ہنستے تھے, وہ گھر میں کیسے تھے, وہ جہاد میں کیسے تھے, وہ ساتھی کیسے تھے, وہ دوست کیسے تھے, وہ ان کے سامنے جب مسئلے آتے تھے وہ کیا کرتے تھے. ان ساری باتوں کا پتہ لگانے کے لیے حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں. کیا آپ کے گھر میں جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے شب و روز کو پڑھنے کے لیے آپ کے بچوں کے لیے کتابیں ہیں؟ اسی مسجد کی سیڑھیوں پہ سروے کر لیجئے گا, 70% سے زیادہ گھر حدیث کی کتابوں سے خالی ہوں گے. عملی طور پر ہمارے ہر قسم کے جو معاملات ہیں اس کی زیادہ تفصیل احادیث میں ہے. قرآن ایک دستور ہے لیکن حدیث اس کا پھر پورا قانون ہے. اس قانون پہ جو چلنا ہے وہ حدیث ہمیں طریقہ بتاتی ہے, لیکن وہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے, ہمارا مزاج نہیں ہے. بڑی مشکل سے صدیوں کی مار کھا کر آہستہ آہستہ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے, ورنہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی حوصلہ شکنی, اس میں رکاوٹ منبر و محراب ہی کرتے رہے ہیں. یہ شعور میں آہستہ آہستہ تدریجاً انسان اور انسانیت کا پختہ ہونا, مسلمانوں کا آگے بڑھنا, یہ شعور کو پختہ کریں گے تو امت کی اصل شکل دوبارہ نکلے گی, اور اس کی بنیاد ہوگی قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل. ان دو کے بغیر جتنے بھی ایجنڈے ہوں گے, جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کھوکھلی ہوں گی, عارضی ہوں گی, وہ کھوکھلی ہوں گی اور تہس نہس ہو جائیں گی. لیکن یہ دو بنیادیں ہیں. کوئی بھی زمانہ ہو, کوئی بھی وقت ہو, کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی جگہ ہو, کوئی بھی سطح ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, جو چیزیں ان دو کی بنیاد پہ کھڑی ہوں گی وہ ان کو خلود عطا ہوگا, ہمیشہ باقی رہیں گی اور اس میں برکت اور ترقی آتی رہے گی. اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کہیں یا ان کے بارے میں روایت کی گئیں, اپنے گھر کا جا کے سروے کیجئے گھر میں کتنی کتابیں حدیث کی ہیں. جب آپ احادیث کی کتابیں خود کھول کر مطالعہ کرنا شروع ہو گئے, عوام, باشعور لوگ, پڑھے لکھے لوگ جو انگلش نیوز پیپر پڑھ لیتے ہیں, اردو کا پڑھ لیتے ہیں, دنیا بھر کے لوگوں کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں, جو ہر قسم کے چینل سے خبریں سمجھ آتے ہیں, جس دن وہ لوگ خود حدیث کی کتابیں کھول کر پڑھنا شروع ہو گئے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں حدیث میں نماز کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں, نماز کے اوقات کے بارے میں کیا باتیں ہوئی ہیں, نماز کے طریقے کے بارے میں کیا باتیں ہو گئی ہیں. جس دن آپ نے مولانا, علامہ, مولوی یا جو بھی آپ کا محترم ہے اس سے سنے بغیر خود پڑھنا شروع کر دیا, اس مسجد میں بیٹھے ہوئے 70% سے زیادہ لوگوں کا طرز عمل اور طرز عبادت بھی بدلنا شروع ہو جائے گا. ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائیں گی کہ حدیث میں تو یہ لکھا ہے, میں کیا کر رہا ہوں. یہ بحثوں سے بات حل نہیں ہوگی, مناظروں سے نہیں ہوگی, یہ ان چیزوں میں وقت ضائع کر کے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا متلاشی بن کے, مخلص بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر یہ کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں مقام عطا کر دیتا ہے جہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کرتے تھے, میں ان کے قریب تک پہنچ چکا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ایسی جگہیں وہاں پر کوئی بھی گندگی پھیلانے سے بچاؤ گے تو رحمت سے محروم ہو کے لعنت کے مستحق ہوں گے. وہ ان میں سے ایک جگہ کون سی ہے؟ سایہ دار جگہ میں یا لوگوں کے راستے میں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا عام ہو, وہاں پہ کچرا پھینکنے سے یا گند پھیلانے سے بچو. یہ آپ کی سماجی تعلیمات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گھر عام طور پہ ہوتا ہے, شہروں میں یہ ہوتا ہے, عام نظر آئے گا آپ کو. گھر کا کوڑا ہے, اکٹھا کیا, ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا یا شاپر میں ڈالا اور آرام سے گھر کے سامنے جو درخت ہے اس کے تنے کے ساتھ رکھ کے آ گئے. دونوں حدیثوں کی مخالفت ہے. ایک تو وہ جگہ سایہ دار تھی, دوسری راستہ تھا. اپنے گھر کے سامنے چھوٹی سی گلی ہوتی ہے, اس کے کسی نہ کسی کونے میں جو کوڑا پھینک کر سمجھتے ہیں ہم نے گھر صاف کر لیا. صاف نہیں کیا, اپنے اندر کا گند لوگوں کے سامنے پھینک دیا ہے, اپنی گندگی کا اظہار کیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کہنی تھی وہ کہہ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا تھا، آیات نازل ہو گئیں، اس کے بعد نظام بندوں نے بنانا ہے، نظام انسانوں نے بنانا ہے، قتل کے بدلے قتل ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن جزا اور سزا کا نظام عدلیہ انسانوں نے بنانا ہوگا، جو چور ہے اس کے ان شرائط پہ جا کر ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، وہ حکم آ گیا، لیکن اس کی شرائط، اس کا طریقہ کار انسانوں نے طے کرنا ہے۔ یہ گرمی ہے، اس گرمی میں پانی پلانے کا صدقہ اور یہ سائے کی جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس کو شاندار نظام بنانے کا اجر اور حصہ اللہ نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اور جو ان کاموں میں بڑھ گیا وہ سبقت لے گیا، اور جو سبقت لے گیا اس کے بعد آنے والے جتنے لوگ اس نیک نظام کو اپنائیں گے، اس طرح عمل کریں گے، اس کی نیکی پہلے شخص کو بھی ملتی رہے گی، اور جو بعد والے لوگ ہوں گے ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمارے سماجی رویے ہیں، ہمارے گھر بڑے شاندار ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کا فرنٹ بڑا شاندار ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے چند گھروں کے علاوہ آپ سارے ملک میں پھر لیں، ہماری گلیاں بڑی گندی ہوتی ہیں، ہماری گلیوں کے اندر ہمارا گھر شاندار قسم کا ہوگا، لیکن اسی گھر والے نے اپنی گلی کا تھڑا، وہ اپنی گھر کا تھڑا اپنی گلی میں نکال کے ساری گلی کو خراب کیا ہوگا، سارے ٹھوکریں کھا کے گزریں گے، لیکن کوئی پیچھے اس لیے نہیں ہٹے گا کہ دوسرے نے گندگی پھیلائی ہے تو میں بھی گندگی میں برابر کا حصہ دار ہوں۔ یہ جو سماجی انصاف ہے، یہ جو سماجی رویے کا بدلنا ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، اور بڑی بات ہے کہ اگر پنجاب میں اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن ہوا اور انہوں نے کافی چیزوں کو ملیہ میٹ کیا ہے، تو یہ نظام ہمارے بنیادی طور پر ہر گھر ہر گاؤں میں ہونا چاہیے۔ خود مل کر ہم اپنے شہروں اور دیہاتوں اور گلیوں کو محبت کا مظہر کیوں نہیں بناتے، صفائیاں کیوں نہیں کرتے؟ سارے رو رہے ہیں گرمی سخت ہے، گرمی سخت ہے، تو حساب دیجئے درخت کتنے لگا کے آئے ہیں، حساب دیجئے کتنے درخت آپ نے زندگی میں لگائے ہیں۔ صرف دنیا ایسے کر رہی ہے تو آپ بھی دنیا ہیں، آپ بھی برباد ہی کر رہے ہیں۔ یہ اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، نیکی کے کسی بھی کام میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا، حتیٰ کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو، تمہارے ہاتھ میں ایک ننھا پودا ہو اور تم وہ لگانا چاہ رہے ہو اور ساتھ قیامت قائم ہو جائے، وہ پودا ضرور لگا دینا، یہ نہ سوچنا کہ میں پودا لگاؤں گا اب اس کا فائدہ کیا، قیامت آ گئی۔ یہ جو آپ کے دائیں بائیں لوگ ہوں گے، آپ کا گھر ہے، اپنے گھر کے باہر پانی کا ایک کولر تو رکھ سکتے ہیں نا، ایک گھنٹے کے لیے سبیل تو لگا سکتے ہیں، چھتوں پر پرندوں کے لیے پانی تو رکھ سکتے ہیں، جو درخت ہیں ان کی نگہداشت تو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ جو آپ کے گھر کے دائیں بائیں خالی ہے، وہاں پہ آج کوئی درخت 400 500 1000 روپے کا لا کے بڑا لگا دے تاکہ وہ چلتا رہے، اگلے سال سایہ دے، یہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آج آپ کو مسجد آتے ہوئے پہلا احساس یہ ہوگا کہ گاڑی کہاں پہ سائے میں کھڑی کروں اور پھر کہاں پہ بیٹھوں، اور پھر بچوں کو لے کے سب سے پہلے دھوپ سے نکل کے سائے میں جاتے ہوں گے، تو ایک سایہ کا اور فکر کرنی ہے، ایک سایہ اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دو چیزیں آئیں گی، وہ دو چیزیں فَإِنَّهَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس طرح آئیں گی جیسے کہ اوپر ابر بنے ہوئے ہیں، یا گویا کے اوپر شیڈ بنے ہیں، بادل بنے ہوئے ہیں، یا گویا کے دو بڑے بڑے گروپ ہیں، بڑے بڑے مجموعے ہیں پرندوں کے، وہ آئیں گے اور آنے کے بعد نیچے والوں کو اپنے سائے میں سمیٹیں گے اور رب سے جھگڑا شروع کر دیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ اللہ ان کو کچھ نہیں کہنا، ہم ان کے سفارشی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ جب ماں باپ بہن بھائی دوست سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، قرآن کھڑا ہوگا شفیعاً لأصحابہ، اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ کہتے ہیں اقرأوا الزہراوین، اس قرآن میں سے دو چمکتی ہوئی پیاری خوب چمکتی صورتوں کو پڑھا کرو۔ وہ کون سی ہیں؟ البقرہ و سورۃ آل عمران، بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن بندے کے اوپر بادل بن کر، سایہ بن کر، یا پرندوں کا ایک جھنڈ بن کر، عملے میں
جو جھگڑا کریں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس قرآن کو اور ان صورتوں کو پکڑ لینا برکت ہے، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا، جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ حسرت میں ہوگا۔ بتائیے کبھی زندگی میں ایسا کیا ہے، میں نے حدیث بتا دی، کبھی ایسا کیا ہے کہ ایک نشست میں، ایک ہی نشست میں دونوں صورتوں کو پڑھا ہو، بیٹھے ہوں، کبھی زندگی میں وقت نکالا ہو اور کہا ہو آج اٹھوں گا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو پڑھ کے اٹھوں گا، یا کبھی ایسا کیا ہو کہ صبح سورہ بقرہ پڑھی ہو، شام کو سورہ آل عمران پڑھی ہو، یا کبھی ایسا کیا ہو کہ آج سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہوں، کل سورہ آل عمران پڑھ لوں گا، یا ایسا کیا ہو کہ اس مہینے کم از کم ایک دفعہ پڑھوں گا، یا کبھی ایسا کیا ہو کہ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ ایسا عمل کروں گا۔ حدیث تو میں نے پڑھ دی، نظام تو آپ کو بنانا ہوگا، رحمت تو اللہ نے مقدر کر دی، سمیٹنی تو آپ نے ہے، اللہ نے رزق تو اتار دیا، جیسے آپ نے رزق کو لینا ہوتا ہے، جمع کرنا ہوتا ہے، یہ موسم اللہ کا رزق ہے، اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے، یہ گرمیاں اللہ کی طرف سے دلوں کے لیے پیغام ہیں، یہ آخرت کی تیاری ہے، ہائے ہائے کر کے نہیں، رباہ اور اللہم اصرف عنا عذاب جہنم، اللہم اعذنا من النار، یہ ورد کر کے اور ایسے اعمال کر کے جس سے اللہ تعالیٰ کو پسند آئے کہ گرمی تھی بندہ پلا رہا تھا، گرمی تھی بندہ کھلا رہا تھا، گرمی تھی جا کے سویا نہیں، اے سی چلا کے آرام سے گھس نہیں گیا، بلکہ کھڑا تھا، کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، بانٹ رہا تھا، گزرنے والوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، جتنا تھا اس سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس گرمی کو اسی پیغام کے ساتھ کہ رحمت للعالمین کی امت ہیں تو رحمت بن جائیے، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی گرمیوں سے، اس کی آگ سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خطبہ جمعہ کے آداب کے منافی ہے کہ کھڑے ہو کے جمعہ سنا جائے، جو لوگ لیٹ آئے ہیں اوپر چلے جائیں، سارا حال تیار ہے، وہاں پر جا کے بیٹھ جائیں۔ خطبے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جہاں پہ جگہ ہو وہاں پر بیٹھ جائیں، جو لوگ یہاں پر دھوپ میں ہیں اوپر چلے جائیں، وہاں پر جا کے بیٹھیں، اوپر جگہ تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لہو لہان ہے، یمن برباد ہوا، شام کو بکھیرا اور لیبیا کو تہس نہس کیا گیا، پھر پاکستان پہ بھی ہمت ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نصرت اور مدد سے بچا لیا۔ ہم پر جو حملے ہوئے ہیں یا جو ہمارے حال ہوئے ہیں، غیروں سے زیادہ اپنوں کا ہاتھ ہے اور اپنے اعمال ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ آج بھی جس ملک پہ حملہ کیا گیا ہے قابل مذمت ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر ملک کی اور ہر نفس کی حفاظت فرمائے، لیکن ایران کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جب وہ یمن، عراق اور لیبیا کو برباد کیے جا رہا تھا اور وہاں پر سارے کے سارے اہل سنت مسلمانوں کی لاکھوں بیٹیوں کو مارا گیا، بچوں کی نسلیں ختم کی گئیں، تو اس وقت وہ ان سے نہیں جیت رہا تھا بلکہ اسرائیل سے اس وقت بھی ہار رہا تھا۔ ہم غزہ کے بارے میں بڑے حساس ہو جاتے ہیں، لیکن جو شام میں ہوا اور جو یمن میں ہوا، جو لیبیا میں ہوا، آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے، آپ کا میڈیا اس کو کوریج نہیں دے سکتا۔ یہ اب بھی وقت ہے، یہ ایران پر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان پہ حملے کی پیش قدمی ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ ترکی، پاکستان، ایران، عرب ممالک یہ سمجھ جائیں اور اس ذہنیت سے نکل جائیں کہ ہم ایک دوسرے کو ہرانے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم آج بھی ایک بن جائیں۔ جو ایران اور تہران پہ میزائل آ سکتے ہیں، راتوں رات یہاں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ابھی بھی شیعہ سنی کا جو معاملہ ہے، کچھ چیزیں طے کر کے کہ یہ شیعہ کا اصول ہے وہ اپنے رہیں اور یہ اہل سنت عقیدہ اس کو نہ چھیڑے، اور شیعہ اور سنی آپس کی جنگ سے نکل جائیں۔
ورنہ اب کی بار گرے تو صدیوں کی غلامیاں منتظر ہوں گی۔ پہلے تو تلواریں اور جنگیں اور چند اسلحہ لے کر دوسری دنیا کو فتح کیا جا سکتا تھا، اب سیٹلائٹ اور زمین سے اوپر سے جا کے حملے ہوتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان نہیں مشینیں ہی آگے کافی ہوں گی۔ اس لیے آج کے دن جذبات میں نہیں بلکہ یہ آواز بننا چاہیے ایران کے نام پر بھی، سعودی عرب کے نام پر بھی، پاکستان اور ترکی کے نام پر بھی، کہ خدا را آپ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، صرف اکٹھا ہونے کا اعلان کر دیں، اور مسلمان جتنی بڑی تعداد میں پیدل اسرائیل کی طرف چلنا شروع کر دیں، پیدل بغیر اسلحے کے بھی، ان کے دلوں پہ آج بھی اتنا رعب طاری ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کی بات مان جائیں گے۔ لیکن اگر ایران سمجھے گا کہ سارا عراق اور یمن میرا ہے اور اسی طرح اپنے آپ کو برباد کرے گا، پہلے عراق کے ساتھ پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ، تو پھر باقی مسلمان ملک بھی تباہ ہوں گے۔ آج کا جو حملہ ہے یہ اس کے پیچھے بہت سے کھیل ہیں، بہت سی اور بھی ایسی باتیں ہوں گی جو شاید میرے اور آپ کے علم میں بھی نہ ہوں، یہ خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ لیکن بطور امت اس موقع پر ہمیں سنی اور شیعہ کے کسی بھی اس جذبے سے آزاد ہو کر ایران کے خلاف پورے حملے کی مذمت واضح الفاظ میں کرنی چاہیے، اور یہ وقت ہے سوچنے کا پاکستان کے علماء کرام کے لیے بھی اور علماء کرام کی بات ماننے والوں کے لیے بھی، کہ جو نفرتیں ہم نے اتنی زیادہ پھیلا دی ہیں ان کو کم کر کے لوگوں کو آپس میں متحد کیسے کرنا ہے، امت کیسے بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاکستان یا اسلام کے خلاف جو بھی سازش کر رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو آپس میں دلوں کا اتحاد نصیب فرما، اے اللہ جو ہم اختلاف کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دوری کی وجہ سے اور قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زوال کا شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس زوال سے نکال دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے میں سے ہر مرحوم کی فوت شدہ کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ قیامت کی گرمی بڑی سخت ہے اور وہاں کی عذاب بڑا سخت ہے، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سب سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، اے اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ مسلمان جہاں پہ بھی مظلوم ہیں اللہ ان کا ساتھی بن جا، اے رب کریم مسلمان جہاں پہ بھی اختلاف کا شکار ہیں اللہ ان کو متحد فرما دے، اے اللہ ہر مسلمان بچے کی، بڑے کی، مرد کی اور خاتون کی حفاظت فرما، اے رب کریم ہم سب کو امت بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دے، اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کی ہر پریشانی کو دور فرما دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔